اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا. یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے. 1800 سال گزر جائیں گے ربنا 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 کرتے کرتے. فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے. تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی. میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان. میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا. آج 1800 برس گزر گئے. یوں لکھا تفسیر ابن کثیر، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی. 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی. ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہے ہیں، موقع ملا ہوا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف 1 بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں. میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یوں فرمایا بازا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا. میرے بندے اب دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا. دیکھو نا جی، کسی رشتے دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہیں یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاواں کون آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں. اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں. جو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنی گناہ کا اعتراف کیا. آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بدنصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا. بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کام نہ کر. جمیادن چاہے تھی جب کر جا، خبردار کھوکتا پہ. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کام نہ کر، زبان بند کر، خبردار
پر میری خدائی کے سامنے تو نے نام لیا؟ میں جانتا نہیں، آج بد نصیبی کا نام لیتا ہے تو پرانا پاپی ہے۔ تو نے دین کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا، کلمے اور ایمان کا مقابلہ کیا۔ وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، تو بڑا سیانا تھا جو بسترے میں پڑا رہتا تھا۔ دھمکی آئی پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، آج عام لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، اور یہ ساری بد نصیبی ہے، کی کریے؟ نہ کرو تو قرآن پر حق ہے، خدا کا صبروا انہم الفائزون۔ یاد کر وہ دن میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا، یقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ ملا جا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے، حافظ ہے، یہ مدرسے کے طالب علم ہے۔ یہاں تک ہے آج تماشا، بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں۔ اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، تینوں کارڈ کسی نے بنا دیتا، تو کی پڑھتا کہ قرآن کریم پڑھتا؟ قرآن شریف پڑھنے والا کا تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، پر جب تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا۔ یعنی اندازہ لگائیں آپ، قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں۔ انگریزی کی عظمت ہے کیا؟ بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں۔ تو ساڈے سر تے دوہے تے جلمہ بڑھے تو ساڈا لہو پی نالا بن جاوے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے انہی عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو، وہ رب جو ہوا بابا رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے۔ اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا۔ اب تو یہ خدا ہے جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا۔ میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تو تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی، میں نے۔ بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں سے بنگلہ بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی، سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری قوے قرے عرض پہ بادشاہ تھی۔ تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے۔ آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں، خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل
ترین ملک بنانے چلانے والے جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا. وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیر اور فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی. اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ربنا ہو رہی ہے بات تو اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم. کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا. کسی نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا غلطی، میں اپنی غلطی من جو لئی، مگر وہاں یہ بات نہیں. آواز آئے کہ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. تجھے قیامت پہ یقین لایا، میری ساتھ پہ یقین لایا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لایا، میرے کلام پہ یقین لایا. آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ. دنیا میں تو نے مجھے بلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا ہے میرا ذکر نہیں. ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، اور جی فرصت نہیں ملتی، اور جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے. پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں، کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز و انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا. تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، www.shahideislam.com جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہگار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی۔ اس میں آتا کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے جان نہ دیا، ہم گناہگار بلکہ مر گئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لیے، مجھے معاف کر دے۔ آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے، سوقل کے معنی ہے دفع ہو جا، جگہ تھی، سوقل چل دفع ہو، خبردار بکواس کی۔ اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا، اس لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آگ زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے، اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی تھی، اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی، اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔ 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ، کھگڑیوں والا جنگ، گلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ چلے جائیں گے۔ کسی کو تو کہتا ہے کہ تن میرا ایسا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی،
تن میں راشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے. بڑھیپا آ گیا. جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا. جوانی چلی گئی، مڑ کے نہیں آئے گی. بڑھیپا آ گیا، اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا. بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا. قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے. اب تو قبر آئے گی، قبر. اور یہ وہی قبر ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار کے مالک پڑے ہیں. بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہے. جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے. جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا. 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں. شکل یہ ہے آج ہمارے بننے اور بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں. اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچا دے اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں. باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتہ داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو. جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے. استغفار کیا کریں آپ. ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. www.shahideislam.com